وہ ہے سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 164. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر کہ اس نے ان میں رسول کو بھیجا من انفسہم جو ان کی اپنی جانوں میں سے، یعنی اسی قریش کے قبیلے میں سے ہیں، بنو ہاشم سے، اور اسی سپیشیز سے ہیں. ظاہر ہے کہ جب انسان آباد ہیں تو انسانوں میں پیغمبر آئیں گے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے. اب چونکہ انسان ہے تو ظاہر انسانوں میں سے پیغمبر ہے. یتلو علیہم آیاتہ، ان کا منصب یہ ہے کہ ان پر آیات تلاوت کرتے ہیں قرآن کی. ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتے ہیں. قرآن کی برکت سے ان کے دل کے اندر جو قدورتیں ہیں، جو شرکیہ عقائد و نظریات ہیں، جو اخلاقی برائیاں ہیں، ان سے ان کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس قرآن کے نزول سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کون؟ صحابہ کرام. قرآن کے نزول سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ہم لوگ قرآن آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں، چونکہ قرآن حکیم سے ہم اپنا تزکیہ نہیں کرتے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے. یہ انسٹرومنٹ آف دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب دیکھیں کتنی زبردست بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ میرا احسان ہے. یہاں آپ کو صوفیاء نے نا الٹ بات بتائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی شیخ احمد سندی کہتے تھے میں اللہ کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ میرے نبی کا رب ہے، اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. یار اندازہ کرو یہ نظریات کیا قرآن و سنت میں فٹ ان بیٹھتے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول کو بھیجا. یہ الٹ بات کرتے ہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ چین سکھائی ہوئی ہے، اور یہ الٹ چلتے ہیں. یقیناً نبی علیہ السلام دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی قرآن کے حوالے سے فرمایا، اور ظاہر ہے کہ اسے ایکسٹراپولیٹ آپ کر سکتے ہیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ملنے کے اوپر خوب خوشیاں مناؤ. تو کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں ہے نا خوشیاں مناؤ، تو ہم اس طرح جھنڈیاں لگاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ طریقہ بھی نبی علیہ السلام خود بتا کے گئے ہیں. صحیح مسلم میں 2750 نمبر حدیث، آپ علیہ السلام پیر کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. یعنی جشن قرآن اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر پیر کو منائی. سال کے بعد نہیں، مہینے کے بعد نہیں، ہر پیر کو روزہ رکھے. باقی میں اس کی چونکہ ہسٹری پہ پہلے ڈسکشن کر چکا ہوں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. آیت نمبر 2 دوسرا ریفرنس وہ ہے سورۃ الاعراف سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 157. یہ بہت کریٹیکل آیت ہے. نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے وہ بیان ہوا ہے. اس سے زیادہ اہم چیز تو کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں کامیاب ہونے والے اہل ایمان ہیں نا، ان کی نشانیاں بتاتے ہوئے اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جو دوسرے ادیان کے ماننے والے لوگ تھے ان کو بھی اس حوالے سے گائیڈ لائنز دیں، اور مسلمانوں کو بھی، کہ کامیابی کن لوگوں کا مقدر ہونے والی ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں نبی امی کی. یہ امی کی نسبت ام القرا مکے کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اور امی کی نسبت نبی علیہ السلام کی اس صفت کی طرف بھی ہے کہ آپ علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ کا معجزہ تھا. کیونکہ سورۃ العنکبوت میں آیا ہے کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، ورنہ کافروں کو یہ چیز شک میں مبتلا کر دیتی کہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. یہ آپ علیہ السلام کے کیس میں معجزہ تھا. ہاں، شاعر ہونا ڈاکٹر اقبال کی خوبی ہے، لیکن نبی کے لیے شاعر ہونا خوبی نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے. تو نبی علیہ السلام کا پڑھا لکھا نہ ہونا یہ آپ کی شان کے لائق تھا. یہ کوئی نعوذ باللہ جہالت نہیں ہے یا ان پڑھ ہونا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم سکھائے، لیکن آپ لکھ نہیں سکتے تھے، کتاب سے پڑھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ کا معجزہ ہی قرآن تھا. لوگوں نے کہنا تھا کہ ہاں جی یہ اس نے اتنے عرصے تک خود لکھ لی ہے کتاب.
یہ اس کے پیچھے حکمت تھی. تو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, اور یہ نبی امی وہ ہیں کہ جن کا ذکر یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس آلریڈی, جو تورات اور انجیل یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے. نبی الاسلام کا مبارک ذکر بھی اور اس فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن کا ذکر بھی وہ آج بھی موجود ہے. آپ ڈیوٹرونومی چیپٹر نکالیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کا, اس میں نبی الاسلام کی پیشگوئی موجود ہے. اس کے بعد گوسپل آف جان نیو ٹیسٹمنٹ میں, اس میں نبی الاسلام کی پیشگوئی موجود ہے. چیپٹر نمبر 15 سے لے کر 18 تک وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, اس کے لیے آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز دیکھ لیں, احمد دیدہ صاحب کی, سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام. یأمرہم بالمعروف, وہ حکم دیتے ہیں ان کو نیکی کے کاموں کا, وینہاہم عن المنکر, اور برائی سے منع فرماتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اور ان کے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حلال ٹھہراتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, اور جو گندگی والی چیزیں ہیں وہ حرام کرتے ہیں. یعنی نبی الاسلام کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے شارع بنا کر بھیجا ہے, اور شریعت کا کسٹوڈین دنیا میں آن دا بہاف آف گاڈ نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے. تو آپ حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, اور جو ان کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے وہ ان سے دور کرتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور جو ان کے گردنوں میں غلامی کے پھندے ہیں وہ دور کرتے ہیں. یعنی جو انہوں نے خود ساختہ شریعت میں اپنے اوپر کتنی پابندیاں جیوز نے لگا لی ہوئی تھیں, کرسچنز نے رہبانیت شروع کر دی, شادی کرنا چھوڑ دی, جنگلوں میں رہنا شروع کر دیا. اسی طریقے سے مشرکین عرب کے اندر بھی خود ساختہ کئی ایک چیزیں انہوں نے داخل کر لی تھیں جس کی وجہ سے عورتوں کو بیسک رائٹس نہیں ملتے تھے, غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے. اس طرح کی ساری چیزیں نبی الاسلام نے آ کے ختم فرمائی. اب سرکار بڑی کانٹے کی بات آ رہی ہے, اب اس آئینے میں ہم سب نے اپنی شکل دیکھنی ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, پس جو لوگ ایمان لائیں گے جو ان کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات, اسلام, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائیں. وَعَزَّرُوهُ, اور ان کی تعظیم کریں. یعنی نبی الاسلام پر ایمان لانے کے بعد سب سے ضروری چیز آپ کی تعظیم کرنا ہے. وَنَصَرُوهُ, اور جو لوگ ان کی مدد کریں. مدد کیا ہے؟ نبی الاسلام نے کوئی دنیاوی طور پہ تو کاروبار اسٹیبلش نہیں کیا, مدد یہ ہے کہ دین کے کام میں آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. جو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بھی کہا تھا, من انصاری اللہ, کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے. اس سے لوگوں نے غیر اللہ کی مدد نکالی ہوئی ہے. دیکھو ان لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے. وہ یہ تو نہیں کہ مرے ہوئے لوگوں کو حضرت عیسیٰ بلا بلا کے کہتے تھے لکھ لو قبروں سے اور میری مدد کرو. قال الحواریون نحن انصار اللہ, جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں, ان کے دین کے مددگار ہیں. تو نبی الاسلام کے بھی صحابہ اور اہل بیت آپ کے مددگار تھے. آج ہم بھی نبی الاسلام کے اس حوالے سے مددگار ہیں کہ آپ کے دین کے لیے ہم اپنا تن من دھن لگائیں, اور اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے, اور ان کی مدد کریں. واتبعوا النور الذی انزل معہ, اور پیروی کریں اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن. اولئک هم المفلحون, ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے. یعنی فلاح پانے کے لیے نبی الاسلام پر ایمان لانا, ان کی تعظیم کرنا, دین کے معاملے میں ان کی مدد کرنا, اور قرآن کی پیروی کرنا. یہ آپ دیکھ لیں کتنے مسلمان ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کی اکثریت کے سر شرم سے جھک جائیں گے. نبی الاسلام نے اپنا حق ادا کر دیا, اور آخری درجے میں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ بات قرآن میں نازل فرمانی پڑے, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یعنی یہ وہ ہے جو تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہارے لیے حریص ہے کہ تمہارے لیے کوئی خیر خائی والا معاملہ ہو جائے, اور مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اخلاق کے بھی بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہے. یعنی یہ سب کچھ سکھا کے بھی نبی الاسلام اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہوئے, فاقوں میں زندگی گزری. تیسرا ریفرنس سورۃ النجم, سورت نمبر 53 کی ابتدائی آیات ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ ڈوبتا ہے. ستارہ تو ڈوب سکتا ہے, اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے زوال رکھا ہے ہر چیز کو, لیکن ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. ستارہ تو ڈوب سکتا ہے, اور قسم ہے وہ ہماری قدرت کی نشانی ہے, لیکن یہ جو ہستی تمہارے پاس آئی ہیں ما ضل صاحبکم وما غوا, نہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. لہذا وہ جو آیت ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ,
اے نبی ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا. یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے. یہ جو وہابیوں نے ترجمہ کیا دیوبند اور اہل حدیث نے وہ بالکل گستاخانہ ترجمہ ہے. نبی کے کیس میں جب یہ لفظ آئے گا نا ضال, تو اس میں محبت میں خود رفتہ پانا. اب کوئی پوچھ سکتا ہے اس کا اسلوب کیا ہے, قرآن میں موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کہ صحابہ تھے اپنے والد کے, یعقوب علیہ السلام کے, اپنے ابا جان کے بارے میں کہا ان ابانا لفی ضلال مبین, بے شک ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. حالانکہ وہاں وہی لفظ ضلال آیا ہوا ہے, لیکن وہاں کیا وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے ہمارے ابا جان گمراہ ہو چکے ہیں, نہیں, محبت میں ڈوب چکے ہیں. ووجدک ضالا فہدی, اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کے بلند ترین مرتبے پر پہنچا دیا. ڈیٹم لیول کی ہدایت تو آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک ہے. ہر ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے پیدائش سے لے کر وفات تک, لیکن اعلیٰ درجے کی جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اسے عطا فرماتا ہے. وما ينطق عن الهوى, اور یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. ان هو الا وحی یوحى, یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی فرماتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کی شان ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بھائی امام اس کو مانو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ جو نہ کبھی گمراہ ہوئے نہ کبھی بے راہ چلے اور اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ بولتے ہیں. اگر کہیں آپ نے کوئی ذاتی اجتہاد اپنا کیا بھی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کی ریمیڈی فرما دی. اگر وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا, وہ گناہ کی کیٹیگری میں نہیں ہوتا, اسے لغزش کہا جاتا ہے. وہ ایک ٹاپک الگ سے ہے, اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں, انبیاء گناہ نہیں کرتے. بہرحال یہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے, اور اسی پروٹوکول کی وجہ سے مسند احمد میں حدیث ہے کہ, بلکہ یہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام سے جو بھی بات سنتا تھا نا وہ لکھ لیا کرتا تھا. پھر مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں, کبھی آپ غم کی حالت میں ہوتے ہیں, تو تم ہر بات نہ لکھا کرو. تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام نے کچھ دن کے بعد پوچھا کہ تم کیوں نہیں لکھ رہے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح مجھے لوگوں نے کہا تھا تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم, اپنی مبارک زبان کو پکڑا, اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسی پروٹوکول کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو اس پلانٹ ارتھ پہ اپنا خلیفہ بنایا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے نبی جب تم نے کنکریاں ماری تھیں کافروں کے لشکر کی طرف, وہ تم نے نہیں ماری تھی بلکہ وہ تو اللہ نے ماری تھی, جب کہ تم نے ماری تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو, ان کے مبارک ہاتھ کو اپنی طرف منسوب کیا, کیونکہ دنیا پہ وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اصحاب شجرہ کے بارے میں آیا کہ جب یہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے نا, آپ کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ کے اوپر. یعنی یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ فزیکلی, مراد یہ کہ وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہیں. ریفرنس نمبر 4, یہ سورۃ الحجرات سورۃ نمبر 49 کی ابتدائی آیات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے. بس جتنا تعلیم کیا ہے نا اس میں خود صفرے لگا کے ایڈ نہ کرو. جو تعلیمات ہیں, جہاں پر فرمایا کہ یہاں پہ رک جاؤ وہاں پہ رک جانا ہے, جہاں پہ فرمایا کہ یہ حلال ہے اسی کو حلال سمجھنا ہے, جس کو حرام کیا اسی کو حرام سمجھنا ہے. خود سے دین میں کوئی بدعتیں داخل نہیں کرنی. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز کو بھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور ان کے حضور اس طریقے سے بلند آواز میں گفتگو نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو, توبہ کی توفیق بھی نہ ملے. اور یہ حیران کن بات ہے کہ یہ آیت کسی عام انسان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی, بلکہ صحیح بخاری کے اندر شان نزول موجود ہے. عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب ہے کہ اس مخلوق کے 2 بہترین لوگ یعنی ابو بکر اور عمر برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا. ایک قبیلہ آیا ہوا تھا, نبی علیہ السلام کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب قبیلہ اسلام قبول کر کے واپس جاتا تھا تو ایک فوکل پرسن آپ مقرر کرتے تھے. حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ اس کو فوکل پرسن مقرر کریں. حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ اس کو کریں. اس میں وہ آپس میں ان کی تلخ کلامی ہوگی. نبی علیہ السلام سے کوئی بدتمیزی نہیں کی, آپس میں
آوازیں بلند ہوئی تو یہ آیات نازل ہوئی کہ اگر تم نے بھی رسول اللہ کے حضور آپس میں بھی بات کرتے ہوئے آواز کو بلند کیا چھٹی ہو جائے گی. تو سرکار اگر یہ ابو بکر و عمر کا سٹیٹس ہے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. یعنی نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز بلند کرنا اعمال کو برباد کرتا ہے. نبی کی حدیث سے کسی بابے کے قول کو بلند کرنا وہ تو تمہارا ایمان ہی برباد کر دے گا, کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, بلکہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ دیکھ لیں, یہ کتابوں کا خدا ہے. اب اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی, اور آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز ہی نہیں آ رہی, اتنے ڈر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کا انعام دیا, اگلی آیات نازل ہوئی, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا, یہ پرہیزگار لوگ ہیں. لہم مغفرۃ واجر عظیم, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور مزے کی بات ہے ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقبولیت دی کہ روزہ شریف پہ کئی سو سال سے یہی آیات ہیں. ایگزیکٹلی روزہ شریف کی جو جالی ہے, جو سینٹرل جالی ہے, 3 پورشن میں بنی ہوئی ہے. سینٹرل جو جالی ہے جس میں وہ دائرے کے نشان, ایک بڑے دائرے کا نشان ہے, اس کے پیچھے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک, آپ کا چہرہ مبارک ہے پیچھے کر کے, اس کے بعد سیدنا ابوبکر سیدنا عمر. اس جالی کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور جو اس طرف جالی ہے باب السلام کی طرف سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں, وہ بھی گولڈن جالی ہیں, ان کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. اور جو باب جبریل کی طرف تیسری جالیاں آتی ہیں, جب آپ سلام عرض کر کے آگے چلتے ہیں, تو ان کے اوپر پھر وہ آیت لکھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو میرے بھائی یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی خیر ہے حدیث, بلکہ وہ تو ایک مفتی کہتا ہے جی یہ ہمیں بار بار نہ بتایا کرو حدیث میں آیا ہے, حدیث میں آیا کہ دسیے تنوں فتاوی عالمگیری چ آیا ہے, قدوری شریف ہی آیا ہے کہ کتے نال منہ کالا کر لو تے کھوتے نال منہ کالا کر لو تے اے ہوندا ہے, اے دسیے تنوں, ہمیں نہ حدیثیں سنایا کرو. سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تیرے رب ہونے کی قسم, یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملے میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں, اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں بھی اس کے بارے میں کوئی کجی محسوس نہ کریں, تب یہ مومن ہوں گے. اب ان کو نہیں ہضم ہوتا, یعنی نبی علیہ السلام کی ہم حدیث بتاتے ہیں, ان کو فوراً خیال آتا ہے کہ اچھا یہ اگر حدیث میں لکھا ہوا ہے تو بابا جی انہوں نہیں سی پتا, وہ پھر کیوں کر کے گئے, وہ تھوڑے بابے تھے کلمے پڑھا کے گئے جی اپنے نامہ دے, چشتی رسول اللہ پارٹی, اشرف تھانوی رسول اللہ پارٹی, جن کو کلمے سمجھ نہیں آئے ہیں ان کو اگر قرآن و حدیث سمجھ نہیں آیا تو وہ چھوٹی بات ہے, اتنی کافی ہے.